آئیے سب سے پہلے ہم لوگ بدنی سب سے گنبد میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس واقعات جھوم جھوم کر جو دیکھا کے نظام کو اس کی فضل والا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تو کمیٹی کے بچے ہی چیز کیا میں ان بچوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک آپ نے ذکر امام علی مقام کی محفل سجائی ہے، لیکن محبت میں جنت بھی ہے اور محبت میں جنت اور مثال آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں ہم نے نبی مانا تو جنتی، اور عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا اس لیے جہنمی۔ محبت میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تو محبت ایسی نہ کرو کہ کر رہے ہو نیکیوں کے لیے اور پکڑے جاؤ بکے۔ آپ نے محفل سجائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو ان کا نام یا حسین کر لینے کا نام ہمیشہ کے لیے زندگی میں بھی یا حسین اور آخرت میں بھی یا حسین، اور کل انشاءاللہ ان کے نانا کی شفاعت کے ساتھ جنت میں سرداری بھی یا حسین۔ اور ابھی تو آپ کو اس منبر رسول سے ہماری جماعت کی بڑے قیمتی موتی تشریف فرما، ان سے بڑا ذکر آپ کو سننا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں سید الشہداء کے وسیلے سے ہر دیا ہوا کہ ایک فرد کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، اور ذکر شہداء کربلا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہماری آپ کے سب کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ سبھی جانتے ہو کہ لوگ اب مجھ سے سوال کرنے لگے ہیں، آج ہی ہمارا یہ بچہ ہمیں بیٹا ہے، ہم سے راستے میں 3-4 جگہ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، کہیں بھیا نہ ہو تو ہیلی کاپٹر لے آتے۔ ہم نے کہا کہ کیوں ہم کو مروا دینا چاہے، انووا میں چلتا ہوں تو پیر صاحب کہتے ہیں پیر صاحب اتنے بڑے انووا چل رہے ہیں، اور ہیلی کاپٹر پہ چلنے لگیں تو اور آتا، چاہے لوگ کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور میں کسی سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نزدیک محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو احساس بتایا ہے۔ آپ ہم سے محبت کرتے ہو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں نے بھی اپنے بچوں کو تاکید کی دیکھی، خاموش ہو، یہ ان کی محبت ہے کہ ہمارے بڑے نے کوئی بات سمجھائی اور ہم نے مان لی، اور یہی ادب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بچوں نے اس محفل میں جامع کرنے قدمے سکنے جیسے بھی حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کو اس کا فیض عطا فرمائے۔ تو یہ ذکر امام علی مقام کی محفل حضرات نظرہ میں اپنے ساتھ روایتوں کے ساتھ مدد کے ابھی اس منبر رسول سے حضرت علامہ مولانا تجمل حسین صاحب لگا آپ کو خطاب دیکھنا ہے۔ میں تو بھگدڑ میں رہوں گا، ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں، ادھر پہنچوں ادھر پہنچوں، میری تو مجبوری ہے، لیکن آپ کی کوئی مجبوری۔ آپ ذکر امام علی مقام میں بیٹھے
کس کے ذکر میں بیٹھے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں. یہ ذکر ان کا ہے کہ ابتداء کائنات سے لے کر کے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیشہ ذکر ہوا. کسی نہ کسی بہانے سے ہوا، کسی نہ کسی موضوع سے ہوا، لیکن ذکر ہمیشہ اس کا. اور یہ ذکر جب اپنی حد پر پہنچی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں. کیا کہا؟ میرے جنت کے پھول ہیں. میں کبھی امام حسن کا گلا چومتا ہوں، میں کبھی امام حسین کا، میں کبھی امام حسن کا منہ چومتا ہوں، میں کبھی امام حسین کا گلا چومتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کل میری امت کے لیے میرے ہی امت کے لوگ ایک کو زہر دیں گے اور ایک کو قتل کریں گے. لیکن یہ جنت کے پھول اور کس نے بنایا تھا؟ آج غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دین بنا است حسین. کیوں غریب نواز نے کہا؟ تو چلو نبی کی بارگاہ، نبی اس کی وضاحت فرماتے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. سبحان رب العالی کی نبی بار کہنا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تم اور سجدوں کی بات کرتے ہو یا اس سجدے کی بات کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کا کہا حسین جب میں سجدے میں تھا حسین میری پشت پر تھے کہ حضرت جبریل آ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب سجدے سے سر نہ اٹھا لیے. رب فرما رہا ہے کہ اگر میرے حبیب سے کہنا کہ اگر سجدے سے سر اٹھا دیا تو حسین گر جائیں گے اور اگر حسین گر گئے تو دین گر جائے گا. غریب نواز ارشاد فرما رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. غریب نواز کی ذات کون ہے؟ سید الشہداء سیدنا امام حسین جب دہل علیہ السلام کی 17ویں پشت میں آتے ہیں وہ اجمیر شریف کی سرزمین پر اپنے آباء و اجداد کی سردار میں تعریف کر رہے ہیں. اور پھر وہ تعریف کیوں نہ تاریخ میں تو قرآن پاک کی آیتیں بھی آ گئی. اب کیسے آ گئے ہیں؟ شہزادے ارشاد فرماتے ہیں یا میرے نانا جان یہاں کے ڈاکٹر صاحب کے پاس اونٹ ہے، ہمارے پاس اونٹ نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادوں تمہارا اونٹ تمہارے ساتھ ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب میں نے تم کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں شہزادے تمہارے لیے تمہارا اونٹ. اب وہ اونٹ کندھے پر کون؟ جس کندھے پر نبوت اللہ اور وہ اونٹ بنے اور اس نبوت کے کندھے کے اوپر سید الشہداء سیدنا امام حسن امام حسین سوار. اب شہزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ نانا جان اونٹ کی نخیل ہوتی ہے، ہمارے اونٹ کی نخیل کہاں ہے؟ اب آئیے قرآن پاک اللہ نے کیسے کیسے تعریف کی اپنی بے شک. سبحان اللہ بہت ہی تعریف، روئے کی تعریف، چہرے کی تعریف، چہرے اقدس کے ہر حصے کی تعریف اور پھر اس زلف انور کی تعریف.
کہ جو زلف یار کے گیسوئے پیچا پیدا ہی توبہ، کیا کہنے میاں زندہ باد زندہ باد، یار کے گیسوئے پیچا پیدا ہی توبہ، سارا عالم ہے گرفتار خدا خیر کرے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، وہ زلف جس پر پوری قرآن پاک کی آیت نازل ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادوں تمہارے لیے تمہارے نانا کی یہ زلفیں تمہاری نکیل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ زلف دیکھتے جس زلف کو دیکھ کر کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار چھوٹ جائے، اللہ اللہ اللہ، جس زلف کو دیکھ کر کے چاند شرما جائے، جس زلف کو دیکھ کر کے سورت پر بدلی آ جائے، وہ زلف شہزادوں کی نکیل بن جائے۔ صحابہ اس منظر کو دیکھتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ تم نے یہ تو دیکھا کہ یہ سواری کتنی پیاری ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ سوار کتنی پیاری ہے۔ یہ تمہید اس لیے باندھی کہ آپ سمجھیں کہ ہم کس کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ ہم پہلی محرم سے لے کر کے یوم عاشورہ تک کس کی یاد مناتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد دیکھیں گے تو 7 محرم پہ جب جلوس آئے گا، اس جلوس کی حالت یہ ہوگی کہ آگے سے زیادہ ناپاک لوگ ہوں گے۔ اس جلوس کی حالت یہ ہوگی کہ طریقے سے اس میں گستاخیاں ہوں گی اور لوگ بڑے جذباتی انداز میں یا حسین کا نعرہ لگائیں۔ یہ حسینیت کی پہچان ہے۔ آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے جانا نہیں، آپ نے اس کردار کو جانا نہیں کہ جہاں پر شریعت مصطفیٰ کی بات آئے گی وہاں پر حسین علمبردار نظر آئیں گے۔ بہت اچھی بات، ابھی آپ سن رہے تھے حضرت عباس علمبردار کے بارے میں کیسے خوبصورت شعر کہے جا رہے تھے، کیسے پڑھا جا رہا تھا، اور امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو بھائی دے تو عباس جیسا دے، قسم خدا کی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ عباس تم کو اپنے ساتھ رکھے۔ آج ہم حسین کا نعرہ لگانے والے اپنے بھائی کا ہی حق یہ کردار آپ کو دکھا رہا کہ صرف 10 دن کا یا حسین نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا، 11 مہینہ 20 دن آپ کو سچا حسینی بننا ہوگا، جلوس حسینی میں باادب چلنا ہوگا، مؤدب ہو کر کے چلنا ہوگا، حضور ڈھکیر سے آپ کو الگ ہونا ہوگا۔ آپ کے جلوس حسینی میں اس وقت بات بنے جب مسجد سے اذان کی صدا سنائی اور آپ کا جلوس رک جائے اور آپ یہ کہتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں کہ میرے امام نے آلام ہماگیر کے سائے میں پڑھی، ہر گردش و تبدیل کے سائے میں پڑھی، آسائش و آرام میں چھوڑی تم نے اور شبیر نے شمشیر کے سائے میں پڑھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ تمہارا جلوس